ایک طرف تو ہم پنجاب حکومت کی جانب سے خواتین کے تحفظ، ایک محفوظ معاشرے کی بات سنتے ہیں، بڑے اعلانات ہوتے ہیں۔ جی، ویژن کی بات ہوتی ہے۔ بالکل، لیکن پھر دوسری طرف جب چیچا وطنی کے نوائی گاؤں سے خبر آتی ہے تو لگتا ہے کہ یہ دعوے اور جو زمینی حقیقت ہے اس میں ایک بڑا فرق ہے۔ ہاں، ایک واضح تضاد نظر آتا ہے۔ ایک ایسا واقعہ جہاں نہ صرف ایک بیوہ خاتون پر مبینہ تشدد ہوا بلکہ عوامی گزرگاہ یعنی سرکاری راستہ وہ بھی بند کر دیا گیا۔ تو آج ہم اسی واقعے کو تھوڑا گہرائی میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ چیچا وطنی کا گاؤں ہے 109/12L۔ ہمارے پاس کچھ تفصیلات ہیں، کچھ اطلاعات ہیں اس حوالے سے، جی، تو کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ ہوا کیا، انتظامیہ کا، پولیس کا ردعمل کیا رہا یا نہیں رہا، اور اس سے کیا پہلو سامنے آتے ہیں۔ تو آئیے اس معاملے کو دیکھتے ہیں۔ ضرور، کیونکہ یہ صرف ایک واقعہ نہیں لگتا، یہ شاید کسی بڑے مسئلے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک عوامی راستے سے، گاؤں 109/12L۔ کچھ لوگ ہیں، نام بھی سامنے آئے ہیں، محبوب، اللہ رکھا، کالی، پپو۔ ہاں، با اثر افراد کہا جا رہا ہے انہیں۔ جی، بظاہر بااثر افراد۔ انہوں نے مبینہ طور پر ایک سرکاری گلی جو عام استعمال میں تھی اسے بند کر دیا۔ مطلب لکڑیاں رکھ دیں، چھٹیاں، جانوروں کا چارہ، اس قسم کی چیزیں رکھ کر راستہ روک دیا۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، خاص طور پر دیہات میں۔ دیکھیں، ایک عوامی راستہ بند کرنا یہ لوگوں کی زندگی پر براہ راست اثر ڈالتا ہے۔ کیسے؟ مطلب صرف آنے جانے میں مشکل؟ نہیں، صرف وہ نہیں، دیکھیں نا، یہ راستہ کھیتوں تک جانے کا ہو سکتا ہے، مال مویشی لانے لے جانے کا، بچوں کے اسکول کا، حتیٰ کہ اللہ نہ کرے ایمرجنسی میں قریبی ڈسپنسری تک پہنچنے کا واحد ذریعہ بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ تو اسے بند کرنا صرف تکلیف دینا نہیں، یہ لوگوں کے معاش پر، ان کی بنیادی ضروریات پر ایک طرح سے حملہ ہے۔ اور جب یہ مبینہ طور پر بااثر لوگ کریں تو اس میں ایک طاقت کا پہلو بھی آ جاتا ہے، ایک پیغام کہ ہم قانون سے بالا تر ہیں۔ اچھا، تو اسی طاقت کے مظاہرے کی بات آگے بڑھتی ہے۔ نسرین بی بی ایک مقامی خاتون ہیں، بیوہ ہیں۔ انہوں نے ہمت کی جی، اور ان افراد سے کہا کہ بھئی یہ راستہ کھول دیں، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک بہت ہی بنیادی سی گزارش تھی۔ ایک جائز بات۔ بالکل، لیکن جو جواب ملا وہ اطلاعات کے مطابق بہت شدید تھا، غصہ، جارحت۔ یہ رد عمل ہی اپنے آپ میں قابل غور ہے۔ ایک سیدھی سی درخواست پر اتنا شدید غصہ کیوں؟ اکثر یہ تب ہوتا ہے جب کوئی اپنی اتھارٹی کو چیلنج محسوس کرے۔ اور یہ صرف غصہ نہیں تھا، الزام یہ ہے کہ ان افراد نے نسرین بی بی کو ہراساں کیا اور پھر ان پر تشدد بھی کیا۔ تشدد؟ کس قسم کا؟ جو تفصیلات ہیں وہ کافی سنگین ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ حملے میں ان کے کپڑے پھٹ گئے اور وہ زخمی بھی ہوئیں۔ اوہ، دیکھیں، یہاں دو باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو ایک بیوہ خاتون۔ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے بیوہ خواتین اکثر سماجی اور معاشی طور پر زیادہ کمزور پوزیشن میں ہوتی ہیں۔ جی، ان پر ہاتھ اٹھانا یہ طاقت کا بہت ہی غلط استعمال ہے۔ اور دوسرا، کپڑوں کا پھٹنا، یہ صرف جسمانی حملہ نہیں، ثقافتی طور پر یہ بہت شدید تذلیل سمجھی جاتی ہے۔ بے عزتی کی علامت۔ بالکل، یہ متاثرہ کی عزت نفس کو کچلنے کی کوشش ہوتی ہے، اسے سب کے سامنے شرمندہ کرنے کی کوشش۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ جب نسرین بی بی کی بیٹی اپنی ماں کو بچانے آئی تو الزام ہے کہ اسے بھی مارا پیٹا گیا۔ یعنی بیٹی کو بھی؟ جی، پھر شور شرابہ ہوا، محلے کے لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے بیچ بچاؤ کرایا۔ اچھا، محلے والوں نے مداخلت کی۔ یہ ایک تھوڑا مثبت پہلو ہے کہ شاید کمیونٹی میں بالکل ہی بے حسی نہیں تھی۔ ہاں، شاید، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ مداخلت کافی تھی؟ کیونکہ اس کے بعد اصل جدوجہد تو انصاف کے لیے شروع ہوئی۔ یعنی قانونی کارروائی؟ جی، نسرین بی بی کہتی ہیں کہ انہوں نے فوراً میڈیکل کروایا، زخموں کی تصدیق ہوئی، لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ 5 دن گزر گئے، میڈیکل رپورٹ بھی آ گئی، لیکن تھانہ صدر پولیس چیچا وطنی انہوں نے نہ FIR کاٹی، نہ کسی ملزم کو پکڑا۔ 5 دن میڈیکل رپورٹ کے ساتھ؟ یہ بہت سنجیدہ بات ہے۔ قانون تو کہتا ہے کہ قابل دستاندازی جرم کی اطلاع پر پولیس FIR درج کرنے کی پابند ہے۔ تو پھر تاخیر کیوں؟ یہی تو سوال ہے۔ کیا یہ مبینہ با اثر افراد کا دباؤ ہے؟ کیا پولیس مقامی اثر و رسوخ کا شکار ہے؟ دیکھیں، اس طرح کی تاخیر یا کارروائی نہ ہونا یہ پورے انصاف کے نظام پر سے اعتماد اٹھا دیتا ہے۔ بالکل۔ متاثرہ فریق تو مایوس ہوتا ہی ہے، معاشرے میں بھی یہ پیغام جاتا ہے کہ شاید قانون سب کے لیے برابر نہیں ہے۔
اور شاید اسی مایوسی میں نسرین بی بی نے پھر اوپر یعنی اعلیٰ سطح پر اپیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے براہ راست وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف ان سے اپیل کی ہے۔ اچھا، براہ راست وزیر اعلیٰ سے؟ جی، اور اپنی اپیل میں انہوں نے خاص طور پر وزیر اعلیٰ کے ان بیانات کا ذکر کیا ہے جو وہ خواتین کے تحفظ کے حوالے سے دیتی ہیں۔ کہ آپ تو کہتی ہیں کہ خواتین محفوظ ہوں گی۔ جی، اور انہوں نے درخواست کی ہے کہ مجھے ان با اثر لوگوں سے بچایا جائے، مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے، تشدد ہوا ہے، آپ مداخلت کریں۔ صوبے کے سربراہ سے براہ راست اپیل کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ مقامی نظام پر سے اعتماد کتنا ختم ہو چکا ہے۔ یہی لگتا ہے۔ انہیں لگ رہا ہے کہ نیچے تو کوئی سنے گا نہیں، شاید اوپر سے کوئی حکم آئے تو بات بنے۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے۔ کیا ہر شہری کو انصاف کے لیے وزیر اعلیٰ تک جانا پڑے گا؟ یہ تو مقامی نظام کی آپ کہہ لیں ناکامی ہے۔ یہ تو ہے۔ اور پھر یہ بھی سوال ہے کہ کیا وزیر اعلیٰ کا دفتر ہر ایسے کیس میں مؤثر طریقے سے ایکشن لے بھی سکتا ہے؟ وسائل ہیں، میکنزم ہے۔ اور معاملہ صرف تشدد کا نہیں تھا، جو اصل جڑ تھی فساد کی وہ عوامی راستہ۔ وہ ابھی تک بند ہے؟ نسرین بی بی کے مطابق جی ہاں، وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر چیچا وطنی ان کو بھی بتایا، اور ایک نئی فورس بنی ہے نا، پیرا فورس، ہاں سنا ہے اس کے بارے میں، تجاوزات وغیرہ ہٹانے کے لیے۔ جی، تو ان کا کہنا ہے کہ پیرا فورس کو بھی بتایا گیا ہے، لیکن ان سب کو بتانے کے باوجود وہ سرکاری گلی ویسی کی ویسی بند پڑی ہے، کوئی عملی کارروائی نہیں ہوئی۔ یہ پیرا فورس والا نقطہ اہم ہے۔ اگر اس فورس کا مقصد ہی ناجائز تجاوزات ہٹانا ہے، سرکاری زمین کلیئر کروانی ہے، گلیاں صاف رکھنی ہے، جی یہی تو کہا گیا تھا۔ تو ایک سرکاری گلی پر اگر لکڑیاں اور سامان رکھ کر قبضہ کیا گیا ہے، یہ تو بالکل ان کے کام کے دائرے میں آتا ہے۔ تو پھر کارروائی کیوں نہیں ہوئی اگر انہیں اطلاع ملی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے؟ نسرین بی بی نے اپنی اپیل میں یہ بھی کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے یہ فورس اسی لیے بنائی تھی کہ گاؤں صاف ہوں، قبضے نہ ہوں، لیکن ہمارے گاؤں میں تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، راستہ ویسے ہی بند ہے۔ یہاں پھر وہی بات آ گئی، پالیسی اور عمل درآمد کا فرق۔ جی، پالیسی بن گئی، فورس بن گئی، یہ انتظامی فیصلے ہیں، لیکن زمین پر اس کو مؤثر بنانے کے لیے کیا چاہیے؟ واضح اختیارات، وسائل، مقامی اداروں سے رابطہ، اور سب سے اہم مقامی دباؤ سے نمٹنے کی ہمت اور سیاسی پشت پناہی۔ کیا اس نئی پیرا فورس کے پاس یہ سب ہے، خاص طور پر دور دراز دیہاتوں میں، یا یہ بھی بس ایک اور سرکاری محکمہ بن کر رہ گئی ہے جو مقامی اثر رسوخ کے آگے بے بس ہے؟ اس کیس میں ان کی مبینہ خاموشی تو ان کی افادیت پر سوال اٹھا رہی ہے۔ تو اگر ہم سارے معاملے کو جوڑیں تو تصویر کیا بنتی ہے؟ ایک عوامی راستہ بند ہوتا ہے، ایک بیوہ خاتون احتجاج کرتی ہیں، ان پر مبینہ طور پر تشدد ہوتا ہے، ان کی بیٹی پر بھی۔ جی، میڈیکل ہوتا ہے لیکن پولیس مبینہ طور پر ایف آئی آر نہیں کاٹتی، انتظامیہ اور نئی فورس کو بتایا جاتا ہے لیکن راستہ نہیں کھلتا، اور آخر میں متاثرہ خاتون صوبے کی سب سے بڑی اتھارٹی سے انصاف مانگ رہی ہیں۔ ہاں تو یہ تو ایک بہت ہی پیچیدہ اور تشویشناک صورتحال لگ رہی ہے۔ بالکل، اور اس سے کچھ بنیادی باتیں واضح ہوتی ہیں۔ پہلی تو وہی طاقت کا عدم توازن۔ دیہاتوں میں با اثر لوگوں کے سامنے عام آدمی، خاص طور پر عورتیں، بیوائیں، وہ اکثر بے بس ہوتے ہیں۔ صحیح۔ دوسرا انصاف کا نظام، وہ سست ہے، کمزور ہے، اثر و رسوخ کے الزامات عام ہیں، قانون کی حکمرانی پر سوال اٹھتے ہیں۔ جی۔ اور تیسرا حکومتی پالیسیاں، خواتین کا تحفظ، تجاوزات کے خلاف مہم، یہ اعلانات بہت اچھے ہیں، لیکن جب تک نیچے یعنی مقامی سطح پر ان کو لاگو کرنے کا مؤثر نظام اور ارادہ نہ ہو، یہ صرف باتیں ہی رہ جاتی ہیں، کاغذوں تک محدود۔ بالکل۔ اس کیس میں یہ سارے پہلو ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو ہم وہی آ گئے جہاں سے شروع کیا تھا، ایک طرف حکومت کے دعوے، اعلانات، اور دوسری طرف ایک عام شہری، ایک بیوہ خاتون جنہیں نہ صرف مبینہ تشدد سہنا پڑا بلکہ ایک بنیادی حق یعنی راستے تک رسائی اس سے بھی محروم کیا جا رہا ہے، اور ریاست کے ادارے وہ بظاہر مدد نہیں کر پا رہے۔ اور یہ صورتحال ہمیں ایک بنیادی سوال پر لا کھڑا کرتی ہے جس کا جواب آسان نہیں ہے۔ وہ کیا؟ سوال یہ ہے کہ جب مقامی سطح پر طاقتور لوگ قانون کے رستے میں کھڑے ہو جائیں، جب پولیس، انتظامیہ وہ اپنا کام ٹھیک سے نہ کر پائیں یا کرنا نہ چاہیں، تو پھر عام آدمی کے لیے، کمزور شہری کے لیے
فوری اور مؤثر انصاف کا اصل راستہ کیا ہے؟ کیا ہر بار اعلیٰ حکام کو ہی اپیل کرنی پڑے گی؟ کیا یہ طریقہ سب کے لیے ممکن ہے؟ کیا یہ پائیدار ہے؟ یا پھر ہمیں مقامی سطح پر احتساب کے نظام کو اتنا مضبوط کرنا ہوگا کہ وہ ہر قسم کے دباؤ سے آزاد ہو کر کام کر سکے، تاکہ یہ پالیسیاں صرف اعلانات نہ رہیں، حقیقت بنیں؟